سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، جب قیامت کے بارے میں بولتے ہیں، پھر سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا. دیکھو، سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا. ہر انسان پیچھے مڑ کر دیکھ لو، اپنی پیدائش سے آج تک میں نے کیا کیا کام کیا، وہ خود کو معلوم ہو جائے گا. جو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو معلومات کرنے کے لیے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے، تو اسے اور بھی آپ کو اسے آگاہ ہوگا. کوئی ایک چیز بھی اگر بھول گیا ہوگا تو اس میں لکھا ہوا پائے گا. اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہری کی جائے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیا زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. کہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، بس ہم میں جیتا ہے مرتا ہے. اس طریقے سے وہ اپنے زندگی بسر کرے گا، تو آخر کار وہ دوزخ میں جائے گا. اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام اور خواہش سے روکا ہوگا، اور سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. دیکھو، اللہ سے نفرت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے. اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے. نافرمانی والوں کو دوزخ دیں گے، اور فرمانبرداروں کو جنت دیں گے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا واقعہ کب ہوگا، یعنی واقعہ ہونے والی دن ضرور ہوگا، وہ دن کب ہوگا کر کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں. تو یہ اس کا علم پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کا علم کی تعلیم کا امدار صرف آپ کے رب کے طرف ہے، یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے وہ قیامت قبل آنا، اس کا علم اللہ کو ہے. پیغمبر کو غیب کا علم نہیں دیے گئے. اور آپ تو صرف اخبار زمال سے ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں، یعنی اخبار زمال سے، یعنی جیسا کہ نیوز پیپر آتا ہے صبح صبح لوگ خرید کے پڑھ لیتے ہیں، تو دنیا کے حال چال کو معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ قرآن کو نازل فرما دیا. اس قرآن کے ذریعہ یعنی تو اخبار اللہ کی طرف سے آیا ہے، اخبار ازمال سے ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے. یعنی اللہ کے احکام جو نازل ہوتے جاتے ہیں، وہ احکام کو لوگوں کو سناؤ. یہ حرف بھی چھپا کے مت رکھو. تمام جتنا بھی اللہ کے طرف سے وحی آئی ہے، اس وحی کو لوگوں کو سناؤ. اگر وہ ڈر کے اللہ کے دین اسلام کو مانتا ہے تو خیر، اگر نہیں مانتا ہے تو آپ اس کے اوپر جبرن نہیں ہیں، اس کے اوپر جبرن اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہدایت کا دینا اللہ کی مرضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے جو اخبار اللہ کے طرف سے جو قرآن کے آیتیں نازل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سنائے. جو ڈر کر بن دیکھے اللہ کے حکام کو مانتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقوں کو آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مومن یا متقی لکھ لیتے ہیں. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں. جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں. دیکھو، اس دن قیامت کے دن کو دیکھیں گے. یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی کر کے بولتے ہیں نا،
تو یہ اس کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو قیامت کا دن، ایک دن قیامت کا دن میں رہنا دنیا میں 1000 برس کا جینے کے برابر ہے۔ اس سے سمجھو ہماری عمر 60 سال یا 100 سال کا بھی ہوگا تو اللہ کے یہاں کا ایک دن 1000 برس کا ہے، تو ہمارا 60 برس یا 100 برس وہ 1000 برس کے اندر میں کتنا معنی رکھتا ہے، کتنا ٹائم لیتا ہے، آپ خود اس کا گنتی کرو۔ 1000 ڈیوائڈیڈ بائی یور لائف، دیٹ از یور لائف، ادر لائف از قیامت۔ دیٹ میننگ از، یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہوں گے، یعنی شارٹ آف لائف، دیٹ از شارٹ آف لائف اینڈ لانگ آف لائف آف دا قیامہ۔ اس لیے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں دنیا میں اتنا طویل زندگی، اتنا تھوڑا سا زندگی رہ گیا تو کیا خوب ہوتا کہ میں اللہ کے احکام کو مانتا، اللہ کے قرآن کو پڑھتا اور اللہ نے بتلائے ہوئے فرائض، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ادا کرتا، تو آج اس شرمندگی کی نہ بنتی، کیونکہ نام اعمال جب بائیں ہاتھ میں آ گئے وہ شرمندگی سے سر جھکایا ہوگا۔ جس کے نام اعمال اس کے دہینے ہاتھ میں آئے ہوں گے وہ خوشی خوشی رہے گا، اور مقربین لوگ ہیں وہ مقربین لوگ ہی ہے، وہ پیغمبر ہے، شہیدہ ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو مردہ مت خیال کرو، وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقربین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن تم 3 طریقے کے ہوں گے، ایک تو مقربین دہینے ہاتھ والا اور بائیں ہاتھ والا۔ ایک حصہ آپ کو ملے گا سورہ واقعہ میں، یعنی 207واں پارہ سورہ رحمان کے بعد میں جو سورہ آتا ہے اس میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کے الفاظ کو مانو، ایسا چھوٹی چھوٹی الفاظ کو بھی کھول کھول کر پڑھو تاکہ آپ کو اس سے نصیحت ملے۔ آج کل کافر لوگوں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور وہ اپنا دین اسلام کو نیچا کرنے کے لیے ایسا کوئی غلطی ہے کیا کر کے ڈھونڈتے ہیں، تو نئی غلطی ملنے کی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کافر تمہارے سامنے کوئی کوشچن ڈالے تو اس کا جواب دینے والا تم ہونا چاہیے، اس کا انگلی کو مدڑنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، کافر کیا جانے۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی اسلام کو جاننا، پہچاننا، اور کافر لوگ اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا انگلی کا جواب اس کو دے کے اس کا انگلی کو مدڑنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان میں، قرآن کی تلاوت کے درمیان میں جو بھی غلطی کو ہوتا ہے مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے۔